دوستو، اپنے چینل ZQ TV کے ساتھ زاہد قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، The beginning of Islam in South Asia یعنی بر صغیر میں اسلام کی آمد اور اس کے پھیلاؤ پہ ہم نے 3 ویڈیوز میں نے 2 آپ دیکھ چکے ہیں، یہ تیسری ویڈیو میں اس پہ بنا رہا ہوں، اور میری کوشش یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ تھا جسے میں ان 3 ویڈیوز میں ختم کرنا چاہتا ہوں، مختصراً بھی کہہ لیں یا تفصیلاً، تاکہ آپ کو اس دور تک آشنائی ہو جائے۔ جہاں ہم نے پچھلے ویڈیو کو ختم کیا تھا جب بابر آ گیا، یعنی 1526 سے گریٹ مغلز کی حکومت اس خطے میں قائم ہوگی، اور یہ حکومت 1857 تک قائم رہی، جب تک انگریز نے اس خطے اس دھرتی پر قدم نہیں رکھا تھا، اور یہی مغلوں کا عروج کا دور تھا، اور اس کے پھر بعد زوال کا دور شروع ہوا۔ اگر میں اس طرف جاؤں تو وہ سبجیکٹ بہت لمبا ہو جائے گا اور آپ کو ویڈیوز اس پہ دیکھنی پڑیں گی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اسی میں ہم 1857 تک اس کا اختتام کر دیں، اور جو مغلوں کے زوال کا دور تھا اور اس کے بارے میں چیدہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پھر جو پہلے بابر اور اورنگزیب کے ٹائپ کے جو بادشاہ گزرے، جو مغل گزرے، انہوں نے ایک بڑی فتوحات کی اور اسلام کو بھی بہت پھیلایا، اور شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ خود بھی تو مغل مسلمان تھے، لیکن جو زوال کے پیریڈ کے جو نام ہیں انہوں نے پھر وہ اپنی عیاشیوں میں پڑ گئے، اپنی وہ رقص و سرور کی محفلیں بھی جمانے لگے، اور پھر نئے قانون بھی لانے لگے۔ اس طرف اگر گئے تو پھر بات کو بڑھانے سے بہتر میں ایکچولی جو ذاتی طور پہ زیادہ اب زور دینا چاہتا ہوں، اور اس کو سمرائز کرتا ہوں ان تینوں ویڈیوز کو، ان 3 ویڈیو میں ہی آپ کو تاکہ یاد رہے میں سمرائز کرتا ہوں، اور چیدہ پوائنٹ میں تاریخ کے حوالوں سے، سن عیسوی کے حوالوں سے بھی آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ وہ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک پہلا پیریڈ، ایک وہ جو جنگی حکمت عملی تھی یا عسکری لحاظ سے ایک پہلا پیریڈ گزرا اسلام کو پھیلانے میں، محمد بن قاسم کے دور سے لے کے یہاں تک۔ پھر میں ایکچولی زیادہ زور دینا چاہتا ہوں کہ اس خطے میں اسلام کو پھیلانے کے لیے صوفیاء کرام کا بہت بڑا حصہ تھا، یعنی اتنے بادشاہ وقت، سپہ سالار، جنگجو آئے اور انہوں نے یہاں انفلوئنس چھوڑا اپنا اسلام کا، لیکن ان سب سے بڑھ کر نہ تیر سے نہ تلوار سے صوفیاء کرام نے تبلیغ سے، اخلاق سے لوگوں کو برابری کی سطح پہ لا کے ان کے دلوں میں گھر کیا، ان کو اچھے اور برے کی تمیز اور تہذیب سکھائی، جو اس خطے میں مسلمانوں کے عروج کا اور مسلمانوں کی تعداد کا بھی باعث بنی۔ میں اس کی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلا دور تھا 712 میں، جب محمد بن قاسم یہاں آیا اور 714 تک وہ یہاں رہا۔ اس کے بعد یہاں آنے والوں کا سلسلہ جاری رہا، اور دوسرا بڑا نام محمود غزنوی کا تھا، اس کے وہی 17 حملے اس خطے پر، اور وہی جو اس نے مال غنیمت سمیٹا، آیا گیا
کوئی اصلاحات نہیں کی اور واپس چلا جاتا رہا۔ پھر اس کے بعد 1206 میں اسلامی سلطنت تو یہاں پہ قائم ہو گئی۔ دین 1526 عیسوی کے بعد بتا چکا ہوں کہ گریٹ مغلز آ گئے، اور 1526 سے 1857 تک جب انگریز نہیں آیا تھا تو اسلام یہاں پھیلتا پھولتا رہا۔ تیسرا فیکٹر جو تھا، اور وہ یہ سب سے اہم فیکٹر ہے کہ یہاں اس خطے پہ صوفیاء کرام کا آنا اسلام کے پھیلاؤ کی وجہ بنا۔ صوفیاء کرام نے اسلامی تعلیمات، جس میں ایکوالٹی یعنی برابری جو اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے، ہر شخص یا ہر مسلمان چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، برابر ہے، اور کوئی بڑا یا برتر نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے، اگر بڑا ہے یا بڑا کہلانا چاہتا ہے تو وہ اپنے تقوی کی وجہ سے یا اس کی بنیاد پر ہے۔ اسی خطے میں ذات پات، برابری اور برادریزم، اونچی ذات، براہمن جو بہت اپنے آپ کو اونچی ذات سمجھتے تھے، یعنی براہمن، شودر، کشتری وغیرہ، نچلی ذات کے لوگوں کو اس خطے میں جینے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ وہ معاشرتی لحاظ سے اور اپنے ساتھ ہونے والے ذلت میں سلوک سے بہت ڈپریس تھے۔ ان کو پاؤں میں جوتا پہننے اور سر ڈھانپنے کے لیے ٹوپی یا پگڑی پہننے تک کی اجازت نہیں تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ ہندوؤں کی مندروں میں، عبادت گاہوں میں بھی نہیں جا سکتے تھے اور مذہبی رسومات ادا نہیں کر سکتے تھے، اس کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ انہیں غلیظ یا پلید تصور کیا جاتا تھا۔ وہ اونچی ذات کو چھونا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی کسی چیز کو چھو لیتے تو وہ توڑ دی جاتی یا پھینک دی جاتی تھی، اور انہیں اس کی پھر سزا بھی بھگتنا پڑتی تھی۔ صوفیاء کرام نے جب اس دھرتی پر قدم رکھا اور اسلامی تعلیمات کے تصور کو اجاگر کیا تو ہر انسان اللہ کی نظر میں ایک ہے اور برابر ہے، اور مسجد میں عبادت کے لیے ہر انسان، چاہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو یا کہ عبادت کرنے کے لیے پچھلی صف میں کھڑا ہو، سب برابر ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر کی نظر میں سب کی عبادت ایک سی قبول ہوتی ہے۔ طرف تو اسلام بدھ مت اور ہندوازم یا دوسرے فرقوں پر اپنے اسلامی نقوش چھوڑ رہا تھا، تو دوسری طرف سے اینٹی مسلم تحریکیں بھی شروع ہو گئیں، جس کے اثرات مسلمانوں پر بھی نمایاں ہونے لگے۔ ہندو مسلمان بدھ مت ایک کانٹینٹ کا حصہ تھے، اور کچھ مسلمانوں نے بھی ہندوؤں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے بہت سی ایسی رسومات شروع کر دی تھیں اور بدعت کے مرتکب ہونے لگے۔ تو شاہ ولی اللہ اور مجدد الثانی نے مسلمانوں کو اسلامی اقدار اور تعلیم میں واپس لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمسایوں کے حقوق، ایک دوسرے کی مدد کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، تیمارداری کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، ضرورت مند کے کام آنا، کسی ایک کا قتل پوری انسانیت کا قتل سمجھا جانا، یہ باتیں لوگوں کو بہت اچھی لگنے لگیں اور وہ ان سے بہت متاثر ہوئے کہ ان کے ساتھ یہاں تو جو سلوک ہو رہا ہے، اسلام سب کو برابری کا درس دیتا ہے، تو وہ زیادہ راغب ہونا شروع ہو گئے اور اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح اسلام برصغیر اور
پاک و ہند میں پھیلتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں 22 کروڑ مسلمان آباد ہیں اور ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 22 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک طرف تو اسلام اور ہندو بدھ مت اور ہندوازم اس پر اپنے اسلامی نقوش چھوڑ رہا تھا، اور دوستو اب آخری حصے میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ جہاں اس خطے پر اسلامی تعلیمات اور اسلامی کلچر کا بہت بڑا انفلوئنس رہا، وہاں ایک جسے نیگیٹو وے میں لیا جائے کہ مسلمانوں پر بھی اس بدھ مت اور ہندوازم کا اثر اور ان کا کلچر وہ بھی مسلط ہو گیا، شامل ہو گیا۔ لوگ ہندوؤں کی جو رسومات تھیں وہ اپنی اسلامک رسومات میں کچھ شامل کرنے میں لگے اور دونوں گڑبڑ کر دی گئیں، اور یہاں تک کہ بدعت کی حد تک پہنچ گئے اور مختلف رسومات اپنی زندگی کا حصہ بنا لی، جو کہ ہماری اسلامی تاریخ میں نہ تو ان کا ذکر ہے نہ ان کی کوئی گنجائش ہے۔ اب یہ پیریڈ بھی بہت تکلیف دے رہا، اور انہی صوفیہ کرام نے، جنہوں نے جو اصل ہیروز تھے اس خطے میں اسلام کے، اسلام کو پھیلانے میں اور لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا، انہی لوگوں نے پھر سوچا کہ اب ان کو واپس کیسے لایا جائے۔ اس پہ بھی کام ہوا۔ ان میں 2 نام بہت معتبر ہیں جنہوں نے اس پہ بہت کام کیا۔ ایک تو مجدد الثانی تھے اور دوسرے شاہ ولی اللہ۔ انہوں نے اس پر بہت کام کیا اور لوگوں کو بہت حد تک واپس اسلام کی طرف راغب کیا۔ ایک تو ہندوؤں کو تو کیا ہی کیا، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اسلام سے جو ناواقف ہوتے جا رہے تھے اور بدعت کی حد تک پہنچ گئے تھے، ان کو واپس اسلام کی طرف رجوع کرنے میں مدد دی۔ دوستوں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہندوازم دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے، بہت پرانا، اسلام سے بھی پہلے کا، بدھ مت اور دوسرے مذاہب سے بھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہندوازم نے دوسرے تمام مذاہب کو اپنے اندر سمویا، اپنے مذہب کے اندر، اپنے کلچر کے اندر ان پر حاوی ہوئے، لیکن الحمدللہ اور ان صوفیاء کرام کی برکت سے صرف مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کا رہن سہن، مسلمانوں کا کلچر، ان کا جو سوشل سیٹ اپ تھا، جو ان کی معاشیات کے طریقے تھے یا معاشرت کے طریقے تھے، ان پر ہندوازم اثر انداز نہیں ہو پائی، بنسبت کہ وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو متاثر انہوں نے ضرور کیا، اور ان مسلمان بھائیوں کو وہ متاثر نہیں کر پائے۔ خلاصہ اب اختتام کی طرف آ رہا ہوں کہ ان صوفیہ کرام کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ممکن ہوا، اور میری نظر میں ان تینوں پیریڈ میں ایک عسکری اور ایک ویسے بھی ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ سے، یا ایک سپہ سالار کا دوسرے سپہ سالار سے ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک فاصلہ ہوتا ہے، لیکن صوفیہ کرام لوگوں میں شامل ہو کے ان کے برابری پہ بیٹھ کے ان سے بات کرنے والا یہ نہیں جانتا تھا، صوفیہ کرام یہ نہیں جانتے تھے کہ مجھ سے بات کرنے والا ہندو ہے، بدھ مت ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، وہ ایک انسان ہے۔ انہوں نے اسی طرح ان کی ایک انسان ہونے کے ناطے رہنمائی فرمائی اور ان کو دین کی طرف راغب کیا۔
اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہوئے میں اپنی نظر میں اصل اسلامک ہیروز ان صوفیہ کرام کو مانتا ہوں یا کہتا ہوں. باقیوں کی پارٹیسپیشن بہت رہی ہے اس خطے میں، نو ڈاؤٹ. اللہ سب کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، لیکن صوفیہ کرام اس خطے پر صحیح ہیروز تھے، اور آج بھی لوگ ان کے علم، فضل اور روحانیت سے فیض یاب ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے. Until next video, take care. Allah Hafiz.